بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے جتنے سن رہے ہو گھروں میں ذرا کلمہ صلاۃ پڑھیے تاکہ رحمت نازل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوئے محمد و آل محمد و صحابہ محمد وبارک وسلم۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ تسمیہ پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یمن کی ملکہ سبا کو لیٹر لکھا تھا، اسے حکم سمجھ لیجئے، آرڈر سمجھ لیجئے، نصیحت سمجھ لیجئے، جو بھی سمجھ لیجئے، تبلیغ سمجھ لیجئے، تو اس کا سٹارٹ یہ تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیٹر جو ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام کی مدد طلب کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مفہوم ہے یہ نیا نہیں ہے، الفاظ آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہیں یہ نئے ہیں۔ مفہوم سمجھ رہے نا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کو کسی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ان دا نیم آف گاڈ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل۔ تو یہ اب یہ مفہوم تو ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ الفاظ آپ کے قرآن مجید میں ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے یہ بہت پرانا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے، صحیح ہے، ان کے پاس بھی تھا۔ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پاور کے ساتھ اتنی بڑی آرمی پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ بہت بڑی آرمی تھی ملکہ سبا کی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خط کی اتنی پاور تھی۔ تو آج ہم اسی پہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ با معنی ساتھ ہوتا ہے، یہ حروف جارہ ہے، اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے۔ یہ با استعانت کی ہے، استعانت کا معنی کسی سے ہیلپ مانگنا، یہ استعانت ہوتی ہے کہ اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے میں یہ کام شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ کون؟ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ جو شروع کرتا ہوں نا، یہ عربی اس کے اندر نہیں ہے، اسی لیے وہ ستیارتھ پرکاش جو کتاب ہے بہت مشہور ہے انڈیا میں نے پاشا صاحب سے، حیدرآباد کے تھے، دکن کے، ان سے اسپیشلی اسے منگوائے میں نے۔ تو یہ کتاب عام آدمی کے پڑھنے کی نہیں ہے، جو بہت عالم ہو یا جس کا بڑا مطالعہ ہو وہی اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ اس نے اعتراض کیے ہیں، زبردست ہے، مزہ آتا ہے۔ تو ایک اعتراض اس نے یہ کیا ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ بتاتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پوچھا بھائی وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کم علمی کی وجہ سے یہ اعتراض ہوا ہے۔ بسم اللہ کے اندر میں شروع کرتا ہوں کا لفظ ہے ہی نہیں ہے، ورب ہے ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے اشراؤ، تو وہ تو ہے ہی نہیں بیچ میں۔ تو پھر ہم کیوں ترجمہ کرتے ہیں میں شروع کرتا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ با جار ہے، اسم جو ہے یہ آگے مضاف ہوگا، لفظ اللہ جو ہے وہ مضاف علیہ بنے گا، پھر یہ موصوف بن جائے گا، اس کی آگے دو صفت اول رحمان بنے گی، صفت ثانی رحیم بنے گی، پھر یہ جار مجرور ہو کر کسی کے تو متعلق ہوگا۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ اگر وہ فیمیل ہے تو میں شروع کرتی ہوں، اگر وہ میل ہے تو میں شروع کرتا ہوں۔ تو وہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن مفہوم مکمل کرنے کے لیے اس کو آپ ایڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ہندو جی کا جو ہے وہ اعتراض ٹوٹلی غلط ہے۔ اللہ نے نہیں یہ کہا میں شروع کرتا ہوں، وہ ادھر سے بسم اللہ ہی آیا ہے، بسم اللہ ساتھ نام اللہ۔ اب یہ بسم اللہ ہمیں دی تو بڑا احسان کیا ہم پہ۔ آپ اگر بسم اللہ کو لکھا ہوا دیکھیں نا تو اصل میں یہ لفظ ہے بے اسم اللہ، لیکن بے اسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ ہے، وہ الف بیچ میں نہیں ہے، حالانکہ اقرا میں ہے الف، یہاں الف لکھا ہوا ہی نہیں ہے، الف بیچ میں سے نکال دیا، بسم اللہ۔ اور سرکار نے خود لکھوایا کہ با کے کنگرے کو لمبا کرو،
تو جب آپ بسم اللہ لکھیں گے نا تو وہ جو با کا پہلا کنگرا نا یوں، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا کروایا ہے. تو یہ با صرف لکھوائی، الف کو ذرا گرا دو. با قرآن شروع کرتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو آپ طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد مانگ رہے ہیں کہ اس کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. کوئی بھی کام، صرف قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، یہ کوئی بھی کام آپ بسم اللہ کے بغیر شروع کرتے ہو تو برکت ہی نہیں اس میں. کوئی بھی کام جب آپ نے شروع کرنا حرام کام کے علاوہ، یہ سب لوگ سن لیجئے، چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، شراب پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، حرام کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، مثلا وہ شراب پی رہا ہے اور اس نے بسم اللہ پڑھ لی، اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اور ایک اور مسئلہ سنتے جائیے سب لوگ، بسم اللہ آپ را گارلک کھاتے ہوئے اور آنین کھاتے ہوئے بھی نہیں پڑھ سکتے. راہ سمجھتے ہیں نا؟ ایک ہوتا ہے ہنڈیا میں آپ نے بھونا اچھی طرح، اور ہمارے انڈیا اور پاکستان والے تو ایسا ٹکا کے بھونتے ہیں کہ مسالہ رہتا ہی نہیں، اس کے سارے اثرات ختم ہو جاتے. تو وہ جو آپ بھونتے ہیں نا وہ نہیں، یہ جو آپ سیلڈ میں کاٹتے ہیں، تو اگر آپ تنہا آنین اور گارلک، پیاز اور تھوم یہ کھا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو سگریٹ سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ حقہ پی رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فتاوی شامی میں یہ لکھا ہوا ہے یہ بدبودار چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ را گارلک اور آنین کھا کر میری مسجد میں مت آؤ. یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ جو لوگ تم سے وہ جو ہستیاں ملتی ہیں تم سے، ان کو اس کی سمیل بری لگتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ گارلک کھایا ہے نہ آنین کھایا ہے. آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں درختوں سے منع کیا گیا ہے. نہا ان ہذہ الشجرتین، مجھے ان دونوں درختوں سے منع کیا گیا. کیوں؟ مجھ سے جو باتیں کرتے ہیں نا آ کے، یعنی جبریل علیہ السلام، فرشتے، یہ حرام نہیں ہے. اب آپ سمجھیں کہ میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں تو یہ حرام ہے. نہیں، حرام نہیں، ان کو منع کیا گیا کیونکہ اس کی سمیل جو ہے وہ فرشتوں کو اچھی نہیں لگتی. بات کو سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو حلال جو بھی کام ہے آپ کا، اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا جز نہیں ہوتا. 114 صورتیں ہیں نا، تو سورت کا جز نہیں ہے یہ، اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تراویح ہو رہی ہوں تو حافظ صاحب جو ہیں وہ کبھی بلند آواز سے کسی سورت سے پہلے پڑھ دیں. بہرحال یہ آیت ہے، آیات میں سے ایک آیت ہے، یہ یاد رکھیے گا، لیکن ہمارے نزدیک سورہ کا جز نہیں ہے. وہ جو کفار تھے نا، وہ جب کبھی کوئی کام شروع کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لیتے، بسم اللہ، بسم العزا، لات کے نام سے مدد مانگتے ہوئے، عزا کے نام سے مدد مانگتے ہوئے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جب کام کرنے لگو تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھا کرو. تم ان کے الٹ کرنا ہے. اب جتنے سامعین ہیں جہاں جہاں سے آپ سن رہے ہیں، ایک ایک ملک کا نام لوں گا، ہر دفعہ ملک بڑھ جاتا ہے، جہاں سے آپ سن رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا کہتے تھے، بسم اللہ. آپ سے کیا کہا گیا کہ ان کی مخالفت کرو. تو اس لیے مسلمانوں، آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ کریں کہ جو ان سے الٹ ہو، نہ کہ ان سے ملتا ہوا ہو. خاص طور پر جتنے علماء ہیں، مذہبی لوگ ہیں، امام ہیں، وہ اپنی داڑھی پہ غور کریں کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ موافق ہو رہی ہے یا مخالف ہو رہی ہے. وہ اپنے سر پر جو ٹوپی پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، وہ اس پہ غور کریں، وہ مخالف کر رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے کر رہے ہیں. تو یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا نالج ہے. تو یہ میں خاص طور پر علماء ائمہ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو نائب ہے نا حضور کے. تو مخالف. اور ایک بات یاد رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کام شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھیے. جس کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، اس کی ابتدا اچھی کرو، اذان کہو، اس کے کان میں دائیں میں اذان کہو، بائیں میں اقامہ کہو.
اس نے نماز تو نہیں پڑھنی، لیکن آغاز اچھا ہو، بجائے اس کے کہ گانے ڈالو اس کے کان میں یا کوئی اور چیز ڈالو، مولوی صاحب کو بلاؤ، کوئی ضروری نہیں مولوی صاحب، آپ میں سے جو اچھا آدمی ہے وہ فوراً اس کے کان میں اذان کہے. کیسا ہے؟ یہ ہے اسلام. فوراً اس کے کان میں اس کی آواز ڈالو، اس کا نام ڈالو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. کیوں؟ بچے کی ابتدا اچھی تو ہمارا یہ ایک نظریہ ہے، ایک تصور ہے کہ اس کی انتہا بھی اچھی ہوگی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کی. آج کل تو دکانیں بند ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کھل جائیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ صبح صبح آپ دکان پہ جاتے تو کہتے یار ذرا میں تمہیں پیسے دوپہر میں دے دوں گا. نہیں بھائی، نہیں بھائی، ابھی میں دکان کھولی ہے تو میں ادھار نہیں دوں گا. کیوں؟ میری پہلی بونی ہے. وہ ایسا کیوں کہتا آپ کو؟ اس لیے وہ کہتا یار اگر میری پہلی بونی ادھار پہ ہوگی تو میرا سارا دن تو برا گزرے گا. تو وہ آپ کو، اگر آپ پہلے کسٹمر ہیں تو وہ آپ کو ادھار نہیں دے گا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا آغاز اچھا نہیں ہو رہا. تو جس کام کی ابتدا اچھی اس کی انتہا اچھی. اس لیے جو بھی کام آپ کرنے لگیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. ایک بات، جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کیوں بسم اللہ کا ہمیں کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی جب کامیاب ہو جاتا ہے نا، اس کا پھر دھیان کہاں جاتا ہے؟ محنت، میرے تعلقات، میری دولت، میری طاقت، یہی چیزیں نا. یہ پاس ہو گیا تو میری محنت، وہ اگر کہیں کامیاب ہوا تو میرے تعلقات، کسی کو گرا لیا تو میری طاقت. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یہ بتلاتی رہے گی تو کچھ نہیں ہے، تیری طاقت کچھ نہیں ہے، تیری محنت کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب طاقتیں اللہ کی عطا کردہ ہے تمہیں. تو وہ آپ کے اندر تکبر کو اور میں کو ختم کر دے گی. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑا کیڑا ہوتا ہے، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر گھس جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو جب یہ میں ختم ہو جاتی ہے پھر انسان محبوب بنتا ہے لوگوں کی نظر میں، اور انسان کے کامیابی کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، فیض لوگوں سے اسے مل جاتا ہے. تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو عاجزی سکھاتی رہے گی کہ تو نے یہ جو کام کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے تو نے کیا اور اللہ نے تیری مدد کی. بات کو سمجھ میں آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی بہت غور کرنے والا آدمی ہے تو وہ یہ بھی یاد دلاتی ہے اسے. کیوں؟ آپ کی جب روح کو پیدا کیا تھا تو کچھ یاد ہے آپ کو؟ میرا حال بھول گئے. آپ کی روح جو پیدا کی تھی تو ساری ارواح کو 2 جلسے ہوئے تھے، بہت بڑے جلسے، اکٹھے بیٹھے تھے آپ. ایک جلسہ تھا جس میں صرف انبیاء تھے، ایک جلسہ تھا جس میں تمام تھے. تو جس میں تمام تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ولیوں کو یہ جملہ یاد ہے، بلا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. تو آپ نے پہلا لفظ اپنے منہ سے کیا بولا تھا؟ کیا مطلب؟ یعنی روح، اصل میں روح ہی بولتی ہے، یہ تو ویسے ہیں، یہ نہیں بھی ہوں گے تو بھی وہ بولے گی. تو پہلا بولا تھا حرف با. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہی رکھ دیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جائے کہ تو نے رب کو تو مان کر آیا ہے. تو اب رب کی مان، تو رب کو بھی مانو اور رب کی بھی مانو. ہم رب کو تو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، اسی لیے ہم دنیا میں رسوا ہوتے ہیں. جس دن ہم رب کی ماننے لگ جائیں گے تو پھر ہمارا رب کو ماننا بھی کامل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، میں آپ کو بڑے پتے کی آج بات بتا دوں. یہ ہمارا درس اصل میں تعلق آپ لوگ تو ویسے بھی سنتے رہتے ہیں، یہ صرف رابطہ جوڑنا ہے ان نمازیوں سے جو یہاں بیٹھ کر سامنے بیٹھے ہوتے تھے، پھر گفتگو ہوتی تھی ایسے جیسے، کیونکہ ہم امریکہ میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو مسجد ہی گھر ہے بھائی، یہاں سب لوگ آگے مل جاتے، بچے مل جاتے. اب وہ بچوں سے تو میں بھی اداس ہو گیا. ایک دن میں وہ اپنے شکیل بھائی کو کہہ رہا یار بچے تو کسی دن لاؤ، میں تو اداس ہی ہو گیا بچے دیکھے ہوئے. تو یہ ایک ملاقات کا بہانہ ہے. یہ کل ہمارے حیدرآباد میں شاید ابھی بھی سن رہے ہوں گے، وہ چھوٹی بچی وہ جا کے میرے ساتھ ہاتھ ملا رہی اسکرین کے اوپر، اس نے سمجھا نیمی صاحب سامنے ہی بیٹھے ہوئے. تو یہ ایک ملاقات کا بہانہ ہے. تو یہاں درس ہوتا تھا، 12 بج جاتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے، کویسچننگ ہوتی تھی، سوال و جواب ہوتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. تو یہ وہی سلسلہ ہے. کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی اپنی علمیت کا اظہار کر رہا ہوں یا کوئی بڑی ٹاپ کی تقریریں ہیں یا بڑا کوئی مقابلہ، نہیں. یہ بس یہ ہے کہ رابطہ ذرا جڑا رہے. آپ میری شکل دیکھ لیں
آپ کو ذرا یاد رہے بھائی ہمارا امام ہے, ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں, یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا بس, آج خبر اچھی آئی ہے, کچھ کل تک ذرا اچھی خبر مل جائے گی, یا 3 زون بنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن کل کچھ اور نرمی ہو جائے گی, آگے اور نرمی ہو جائے گی, ہوتی جائے گی نرمی. تو مسلمانوں تم لوگوں کو کوئی فکر نہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ. آج ایک خبر مجھے آئی ہے کہ مسلمانوں کا خون لے کر ان کو لگا رہے ہیں جن کو کرونا وائرس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خون میں وہ چیز ہے کہ جو اس وائرس کو مار دیتی ہے. لو ایک خبر تو ہے بھائی, اور واقعی بات, مسلمان نماز پڑھتا ہے. تو سنیے اب ذرا. تو یہ جو ہمارا تھا یہ درس ہی تھا, بس ملاقات کا ایک بہانہ ہوتا تھا. خدا تعالیٰ تم سب کو سلامت رکھے اور پھر سے رستے کھل جائیں, پھر ملاقات ہو, تمہاری زیارت بھی ہو. تفسیر کبیر سے سنیے ایک بات. سرکار نے ہمیں بڑی پاورفل چیزیں دی ہیں. سرکار فرماتے ہیں, اب ذرا دیکھیے تفسیر کبیر میں کیا ہے.